اولمپکس ایک ایسا کھیلوں کا مقابلہ ہے جس کا ذکر ہسٹری میں آتا ہے، لیکن آج کا اولمپکس صدیوں پرانا اولمپکس بہت ڈیفرنٹ تھا۔ آج اولمپکس میں بہت سی گیمز اور بہت سی نیشنز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، لیکن پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ گریکس کے بعد بھی یہ ایونٹ صدیوں تک جاری رہا۔ رومنز اپنی حکومت میں اس ایونٹ کو آرگنائز کرتے تھے اور اس کے علاوہ سویلائزیشنز بھی اور ایونٹس آرگنائز کرواتی تھیں، لیکن ان سب میں سے صرف اولمپکس ہی ایک ایسا ایونٹ تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس وقت کے اولمپکس میں بہت سی ایسی گیمز تھیں جو آج کے جیولن تھرو، ڈسکس تھرو اور ریسلنگ جیسی گیمز سے سملر تھی۔ بات شروع ہوتی ہے گریک سویلائزیشن سے۔ کہا جاتا ہے گریکس کے لیے اولمپکس ایک بہت زیادہ ریلیجیس امپورٹنس رکھتا تھا، اور اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے وہ ایک اسپیشل جگہ رکھتے تھے جہاں پر بہت سے لوگ اس ایونٹ کو دیکھنے اور بہت سے آرٹسٹ اپنے آرٹ کو منوانے یہاں پر آتے تھے۔ اور پہلے اس ایونٹ کے لیے کوئی پراپر اسٹیڈیم بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ اولمپیا میں اسٹیڈیمز بلڈ کیے گئے اور ان گیمز کی دھوم بڑھنے لگی۔ لیکن آخر اولمپکس اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جنگیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اس لیے بادشاہ اس طرح کے ایونٹ، اس طرح کی گیمز کرواتے تھے تاکہ پبلک کا دھیان، پبلک کی اٹینشن ڈائیورٹ کی جا سکے اور وہ کوئی پروٹیسٹ نہ کریں اور اس سے ان کی سلطنت کو اندرونی مسائل پیش نہ آئیں۔ اولمپک کے حوالے سے ایک فن فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہسٹورینز کے لیے یہ ایونٹ اتنا امپورٹنٹ بن گیا تھا کہ وہ ایونٹس کو ریفر کرنے کے لیے اولمپیاڈ کا ورڈ یوز کرتے تھے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ فن فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے اسٹیڈیم، یہ بھی اولمپکس سے ہی اوریجنیٹ ہوا ہے، کیونکہ پہلے اولمپکس میں ایک گیم ہوا کرتی تھی جو فٹ ریس کی طرح ہوا کرتی تھی، جس کے ٹریک کو اسٹیڈ کہتے تھے۔ اسٹیڈ کافی بڑے ہوتے تھے اور اسی اسٹیڈ ورڈ سے انگلش لینگویج میں ورڈ اسٹیڈیم ایڈ ہو گئے۔ تب کے اولمپکس میں صرف فری بورن گریکس ہی پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے۔ اولمپکس کی گیمز میں گریک ویمنز بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی تھی، بلکہ ایک ٹریولر پوزانیس یہاں تک لکھتا ہے کہ 2nd سینچری میں گریک وومنز کو گیمز سے بین کر دیا گیا تھا، جس کی پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی لگائی گئی تھی۔ لیکن پھر جب آہستہ آہستہ رومنز نے گریکس پر قبضہ کیا تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اولمپکس گیمز کا بھی ڈکلائن شروع ہو گیا، کیونکہ رومنز کو گریکس کی طرح ایتھلیٹک کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے کمپیٹ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ رومنز کی اپنی گیمز ہوا کرتی تھی جیسے کہ گلیڈیٹر شوز وغیرہ، لیکن وہ اولمپکس کا حصہ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جیسے تیسے اولمپک چھوٹے یا بڑے لیول پر اسکیل کرتی گئی اور یہ گریکس کے لیے ایک فخر تھا، جبکہ رومنز کے لیے صرف ایک گیم ہی تھی۔ اور پھر آخر تھیوسیڈیس I نے آتے ہی ان سب گیمز کو ختم کر دیا۔ ماڈرن اولمپکس کیا ہے اور کیسے سٹارٹ ہوا، اس کے لیے انتظار کریے ہماری نئی ویڈیو کا، اور کامنٹ کر کے بتائیں ہماری نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد ملے اور آپ کو نئی انفارمیشن ملتی رہے۔ تب تک کے لیے پیس۔